بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے اور جمعہ کا دن ہے اور ہفتہ کی رات آنے والی ہے۔ ایک نایاب موقع ہے۔ اسی رات کی برکت سے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی میں خوشحالی اور رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا وہاں کے افراد مالی مشکلات سے نجات پالیں گے اور دولت کی کشادگی نصیب ہوگی۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام حاجات پوری کرنے اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کے لیے بے شمار رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں بہت سے اعمال ایسے ملتے ہیں جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں مگر ان کے بڑے بڑے انعامات کی بشارت دی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں جو روحانی ہے، جو بہت ہی برکتوں والا ہے، بلکہ دنیاوی رزق میں وسعت اور آسانی اور دولت کے دروازے بھی کھول دینے والا عمل ہے۔ اگر آج آپ اس وظیفے کو مکمل یقین اور اخلاق کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ موقع آپ ضرور حاصل کر لیں گے جو آپ کی حیرت میں ڈال دے گا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے اور مالی مشکلات دور ہو رہی ہیں۔ آج اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنی نسلوں کے لیے برکتوں کا سامان اکٹھا کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی بہت بڑی سپیل آپ کے گھر میں سکون خوشحالی آئے تو آج اس عمل کو اپنانا ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ پیسہ ہر انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ جب وسائل محدود ہوں اور اخراجات زیادہ ہوں تو زندگی میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب کچھ ممکن ہے۔ وہی مشکلات کو آسان کرتا ہے اور وہی غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ آج کا یہ مختصر اور آسان سا وظیفہ آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس کو اپنانے سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے آپ کو نوازے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں، جب تک آپ آزمائیں گے نہیں تب تک فائدہ محسوس نہیں کر پائیں گے۔ وہی شخص کامیاب ہوگا جو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو اختیار کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب کبھی خالی نہ ہو اور آپ کے کاروبار میں برکت ہو اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو اس عمل کو لازمی کریں۔ چاہے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، دبئی یا کسی بھی ملک میں، جب بھی رمضان کی 28 تاریخ یا جمعہ کا دن آئے اور اس عمل کو ضرور کریں۔ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ فجر کی ہو، عصر کی ہو، ظہر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ اگر آپ سفر میں ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں یا دفتر میں موجود ہیں تو بھی یہ وظیفہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس بابرکت وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والے وظائف اور اذکار کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھنے کے لیے کلکیبل کر لیں اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔ عمل کرنے کا بہترین طریقہ: سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ اس عمل کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز محمد وآل محمد پر درود شریف بھیجنے سے کریں۔ 3 بار درود ابراہیمی اور 3 بار درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین عمل ہے۔ درود ابراہیمی: اللہم علی محمد وآلہ محمد کما صلیت علی ابراہیم
وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اپنی خاص حاجت کی نیت کریں۔ اگر گھر کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں، اگر کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ارادہ کریں، اولاد کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے تو نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس سے شیطانی وسوسوں سے دور ہو جائیں گے اور اس عمل میں برکت ہوگی۔ اب اس بابرکت آیت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آیت بہت ہی طاقتور ہے۔ جو شخص اس آیت کو سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر حاجت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اس آیت کو پورے یقین کے ساتھ بار بار پڑھیں۔ جتنی زیادہ بار پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے التجا کریں اور رو رو کر دعائیں کریں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اپنی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا اور آپ کی تمام طرح پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمل آپ چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس میں لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، جیسا کہ رجب، شعبان اور دیگر مہینوں کو بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ جو لوگ غفلت برتتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے اس بابرکت لمحات کی قدر کی ہوتی تو آج دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو قدر کرتا ہے ان خاص لمحات میں اللہ سے مانگتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ نعمتیں جو ساری عمر نہیں ملتی آج وہ ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعہ کے دن حاصل کر لیتا ہے اور ہفتہ کی رات حاصل کر لیتا ہے۔ یہ عمل پڑھتے ہی وہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفات و ناموں کا ورد ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، جو رزاق کا مطلب ہے اے رزق عطا فرمانے والے۔ جب آپ رمضان المبارک میں یا رزاقو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں آپ کی مشکلات کو حل کرنے میں بہت بڑا حصہ ڈال دیں گے اور آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خالی جھولیاں بھر دے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور وہاں سے رزق عطا ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی بھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ سب یا رزاقو کے ورد کی برکت ہوگا۔ آپ نے یا رزاقو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر، طریقہ کوئی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن تعداد پوری ہونی چاہیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جس کو یہ اسم مبارک نصیب ہو جاتا ہے اسے مانگنا ہی نہیں پڑتا بلکہ اسے بے حساب عطا کیا جاتا ہے اور اس کی تقدیر چمک اٹھتی ہے، گھریلو حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور مشکلات غیب سے حل ہو جاتی ہیں۔ اب دوسرے عمل کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جسے دولت کا خزانہ اور کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اللہ کو بے حد پسند ہے اور اسے پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے تو اللہ جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا، وہ اپنے لاڈلے بندے کو کس طرح نوازے گا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جائے تو اس کی نسلیں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، دولت اور رزق کے دریا بہا دیے جاتے ہیں
آپ نے تیسرے نمبر پہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین سورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے۔ جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے ہر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور بابرکت دنوں میں کسی بھی وقت اگر آپ یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس کی ہر منزل آسان ہو جائے گی اور ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ نے چوتھے نمبر پہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے آپ انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن تعداد پوری ہونی چاہیے۔ جب ان تمام اعمال کو ترتیب کے ساتھ مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی 3 مرتبہ درود محمد وآل محمد پڑھنا ہے، اور عمل کے آغاز میں بھی اور عمل کے آخر میں بھی۔ عمل کی ترتیب پھر سے دہرا دیتا ہوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 11 بار، یا رضا کو 11 بار، سورۃ کوثر 33 بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 100 بار، آخر میں 3 بار درود محمد وآل محمد پڑھنا ہے۔ یہ تمام عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور رو رو کر اپنی دعائیں مانگنی ہیں، اپنی تمام تر حاجات پیش کرنی ہیں، اور یقین رکھنا ہے وہی پوری کرے گا، اور اس کے ساتھ امت مسلمہ کی بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی امت مسلمہ کو اپنی اتحاد میں رکھے، قائم و دائم رکھے اور کامیاب و کامران کرے۔ یہ وظیفہ باوضو حالت میں ادا کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی اور رزق میں کشادگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب کرے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ملتے ہیں نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، اللہ نگہبان۔